بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ الحادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور میدان ارضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بر محمد صلی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ ہمارے چونکہ دین اور معرفت کی ابتدا اور بنیاد کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ نعرہ فقط کوئی رسم و رواج نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی بنیاد کا ببانگ دہل اعلان ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر اور اس کے بعد از ذات خدا اگر بلندیوں کا کوئی مرکز ہے تو وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اسی لیے تکبیر کے بعد ہوتا ہے رسالت، ٹھیک ہے؟ ہمارے نعرے کی ترتیب ہی ہمارے عقیدے کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ کسی کو جرأت ہی نہیں کہ وہ ابہام ڈالے، وہ غلط فہمی پیدا کرے۔
ہمارا نعرہ بتا رہا ہے کہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، اور نعرہ بلا مقصد نہیں میرے محترم، یہ کلمہ ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ تو کلمہ نہ نعرہ رکا ہے نہ کلمہ رکا ہے، ابھی منزل باقی ہے۔ اسی لیے پہلا ہے نعرہ تکبیر، وہ ہے اللہ اکبر، پھر ہے نعرہ رسالت، وہ ہے یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ہے نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ نہیں، پھر عرض کروں گا، نعرہ حیدری۔ اب صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ممکن ہے کوئی بچہ سوال کرے، کوئی جوان پوچھ لے کہ مولانا یہ نعرے 3 کیوں ہیں، یہ کلمے کے جز 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ کوئی شے دین میں بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ گھبرا گئے؟ یہ تو پہلا سبق ہے مسلمان کا اور مومن کا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا کہ یہ شرک کی بیماری کا علاج ہے۔ کس بیماری کا؟ شرک کی بیماری کا، یعنی جس نے جب تک لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ تو اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے بتا دیا کہ شرک کی نجاست سے بچنا ہے، اگر دور ہونا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم، بولو پڑھے لکھے لوگو، ان الشرک لظلم، سب سے بڑے ظلم بربریت کا نام شرک ہے۔ یعنی وہ کیسا انسان ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس شرک جو ظلم عظیم ہے، اس بیماری کا علاج قرآن نے رکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سورہ کافرون بتا رہا ہے کہ دوسری نجاست اور بیماری کا نام کفر ہے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کفر کی بیماری کا علاج کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مجتہد بتائے؟ نہیں، قرآن نے بتایا، اسلام نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کہ کفر کی بیماری کے علاج کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ جس نے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، کفر کی نجاست اس میں موجود ہے۔ آؤ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں نے بتایا کہ شرک کی نجاست کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کی بیماری کا ہے علاج محمد رسول اللہ۔ اگر بیماریاں ختم ہیں تو کلمہ ختم، اگر بیماریاں نجاستیں ختم ہیں تو نعرے ختم۔ لیکن سورہ منافقون نے بتایا کہ ابھی نفاق کی بیماری باقی ہے، تو مسلمانوں 73 فرقوں، نفاق کی بیماری کا علاج یا تم بتاؤ یا سید منبر علم پہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کل
کنا نعرف المنافقین، کہ ہم صحابی جب اس بیماری کا علاج ڈھونڈتے تھے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، علی ولی اللہ کہتے تھے۔ اگر چہرہ بگڑ جائے منافق، اگر مسکرائے تو وہ مومن۔ کا فیصلہ ہے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ صاحب والی عرش کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ لیا یا قرآن سے لیا یا وارثان قرآن سے لیا۔ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور نہج البلاغہ جیسا علم کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، جس کے ہر لفظ میں مولا نے پوری کائنات کو سمویا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں خطیب منبر سلومی۔ اب 3 مجلسوں میں نے آپ کو سبق سنایا، تو کیا استاد کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سبق سن بھی لے، یا فقط سنانا ہی سنانا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہم نے کہا نا یہ مدرسہ ہے، ہم پہلے دن جب آئے تو ہم نے کہا نا کہ یہ درسگاہ ہے، یہاں آنے کا مقصد پہلا اصول بتا کر خلاصہ یاد ہو، یاد تازہ ہو، ذہن میں نقش کرو۔ ہم نے کہا یہاں آنا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے۔ اب میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، پھر سبق میں ہی سنا رہا ہوں، بجائے آپ سے پوچھوں کیا کہا کہ یہاں آنا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے آنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس مدرسہ حسینیت میں ہمیں پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، وہ جو ہے میرے محترم۔ ہاں، اس مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا، انسان کو پیدا کیوں کیا، خالق نے بنایا کس لیے، یہ نعمتیں کیوں دیں، اس کائنات کو تیرے حوالے کیوں کیا، عقل سلیم کس لیے عطا کی، پھر نبی کس لیے بھیجے، پھر قرآن کس لیے بھیجا، پھر اماموں کو کس لیے بھیجا، تو مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال حلال ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تیرا آنا سوائے ایک ووک کے کچھ نہیں ہے۔ ایگری ہو؟ اعتراض ہے تو بتاؤ بھائی، بولو۔ یہاں فریڈم ہے، ڈیموکریسی ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہو ضمیر کی کہو۔ اسی لیے تو مکتب اہل بیت میں اجازت ہے کہ منبر سلونی والا کہتا رہا جو پوچھنا چاہتے ہو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، لیکن اس منبر کے وارث کے در کی یہ برکت ضرور ہے کہ جو پوچھو جے مولا کے نہج البلاغہ سے دیکھ کر بتاتے چلے جائیں گے۔ دعوی سلونی تو ایک ہی کر سکتا ہے نا، لیکن اس کا شاگرد اپنے مولا کے دیے ہوئے راستے سے آج بھی دنیا کو بتا سکتا ہے کہ مولا وہ ہیں جہاں کوئی مشکل نہیں رہتی، جہاں مشکل رہے وہ مشکل کشا کیسا ہے، جہاں سوال کا جواب نہ آئے وہ باب مدینۃ العلم کیسا۔ تو اس لیے میرے محترم ہم تو بے بانگ دول کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، اگر مقصد کے بغیر آئے ہو تو واک ہے، ایکسرسائز بدنی کہہ سکتے ہیں،
لیکن وقت کا ضائع ہونا ہے. لیکن اگر یہ سوچ کر آئے ہو کہ درسگاہ حسینیت میں جا رہے ہیں اپنے ایمان و یقین میں اضافے کے لیے، علم کی بہار کے لیے، حلال و حرام کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اخلاق سنوارنے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے، تو پھر یاد رکھنا تیرا نیت کرنا بھی عبادت، تیرا چلنا بھی عبادت، تیرا اندر داخل ہونا بھی عبادت، تیرا بیٹھنا بھی عبادت، تیرا سانس لینا بھی عبادت. نہیں سمجھا؟ تیرا سوچنا بھی عبادت. کب؟ جب تیری سوچ پر حسینیت کے پہرے لگ جائیں. کیوں؟ پھر تیری سوچ تیری نہیں، وہ حسینیت کی سوچ ہے. پھر خیالات تیرے خیالات نہیں، حسینیت کے خیالات ہیں. دیکھو یہ گلاس ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی. پیاس لگی، میرے دونوں ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں میرے ہیں. اب میں نے چاہا کہ پیاس لگی، اس گلاس کو اٹھاؤں. اس سے بھی اٹھا سکتا ہوں، اس سے بھی اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے نہیں اٹھایا، چاہے یہاں بھی پڑا ہوتا. یہ نہ سمجھنا کہ نزدیک کی بات ہے، میں معنی خیز بات کر رہا ہوں. اس سے نہیں اٹھایا، اس سے اٹھایا. کیوں؟ یہ بایاں ہے، یہ دایاں ہے. دائیں سے اس لیے اٹھایا کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس امام نے جب بھی اٹھایا دائیں ہاتھ سے اٹھایا. تو بڑے بڑے حرام اور مشکلات کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں شیعہ وہ ہے، نماز تو واجب ہے نا، روزہ تو فرض ہے. میں کہتا ہوں شیعہ اور مومن وہ ہے جس کا گلاس اٹھانا بھی اگر وہ ریت ہے حسین کی تو اس طرح اٹھائے جس طرح میرے مولا نے فرمایا ہے. ٹھیک؟ کیوں؟ جب تو بائیں سے اٹھائے گا تو پھر اس امام کی ریت نہیں جس نے کہا جب بھی پانی پیو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ. یہ معمولی بات تو سمجھ رہا ہے، لیکن نہیں، یہ بیس ہے، بنیاد ہے. کیوں؟ ایک بہت بڑا مناظرہ تھا، بہت بڑا مناظرہ. سٹیج پر علماء بیٹھ کے مناظرہ ہونا ہے. حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کس کے پاس علم ہے، کون اسلام سمجھتا ہے. ایک مولانا کو پیاس لگی، کہا پانی لے آؤ. جب پانی آیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے پکڑا، پکڑ کر پینے لگے. جو پینے لگے سٹیج پر شور مچ گیا. کہا مناظرہ ختم، مناظرہ ختم، ہم جیت گئے. کہا کیوں؟ کہا جس اسلام کے عالم کو ابھی پانی پینے کا ادب ہی نہیں ہے وہ دین کیا بتائے گا. مجھے فرمائی میرے محترم، تم واجب پہ نہ جاؤ، وہ تو بہت بلند چیزیں ہیں. مومن وہ ہے جس کا اٹھنا بھی امام کی مرضی کے مطابق، جس کا بیٹھنا بھی مولا کی مرضی کے مطابق. ریت کس کو کہتے ہیں؟ اجازت ہے آج عمدہ مثال دوں جو زندگی بھر تیرے کام آئے. ابھی دنیا نہیں سمجھی کہ ریت اور امام کیا ہے. ابھی دنیا نے یہ سمجھی کہ سردار اور غلام کون ہے. دعویٰ اور شے ہے، لیکن دلیل چاہیے. دیکھو میں بول رہا ہوں، یہ زبان میری بول رہی ہے، ٹھیک ہے. جو میں چاہتا جا رہا ہوں یہ زبان بولتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی گلاس پکڑتا ہے،
کبھی یہاں آتا ہے ہاتھ. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ تو اتنا آسان سوال ہے، میں تو مشکل کیا ہی. بھئی یہ ہاتھ میرا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے 1 سیکنڈ میں کئی دفعہ اس ہاتھ نے حرکت کی. کیا آپ نے دیکھا کہ میں نے ہاتھ کو کہا اب گلاس پکڑو؟ توجہ نہیں فرمائی میرے محترم. کیا میں نے ہاتھ کو کہا اوپر جاؤ؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ دین قرآن سے اور کتابوں کے سمجھنے سے پہلے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا، اس نے قرآن کو بھی پہچان لیا. اب میں پوچھوں گا گلاسکو کا غیور مجمع کہ جب میں نے ہاتھ کو حکم نہیں دیا یہ ادھر کیوں گیا؟ اس نے گلاس کیوں پکڑا؟ کہا مولانا یہ اللہ نے ایسی ریت بنائی ہے کہ یہ حکم کا انتظار نہیں کرتا، تیری چاہت ارادے کو دیکھتا ہے. تو پھر شیعہ علی وہ ہے جو انتظار نہ کرے، علی حکم دے، دیکھے علی کی رضا کیا ہے. اسے ریت کہتے ہیں، اسے غلامی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ریت تمہارے بدن میں دے دی، اور یہیں سے رب کی پہچان ہوتی ہے، یہیں سے رب کی پہچان ہوتی ہے. کیا اشارے آگے آئے؟ آپ بولیے نا. آپ اشارے سے میں سمجھ رہا ہوں شاید میں ہاتھ ایسے کر رہا ہوں، آپ بھی ہاتھ ایسے کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں تھوڑا آگے آئیے، جگہ کم ہے، سلوات بھی پڑھتے آئیے اور تھوڑا قریب بھی ہو جائیے. میں دیکھو قریب والوں سے کوئی مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، آپ بالکل قریب بیٹھیے، محبت سے بیٹھیے، دیکھیے ماحول کیا بنتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم نے اگر اس کو آپ خلاصہ کریں میرے محترم اور ذہن میں رکھیں تو کہا کہ آنا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے آنا ہے. اگر ایک قول اور آپ کے ذہن میں یاد ہو تو میں نے کہا جینا مقصد نہیں، جینا مقصد نہیں، جینا وہ جینا ہے جو کسی مقصد کے لیے جینا ہو. یہ لفظ تو سن لیا، لیکن ایک جملہ اضافہ کروں تاکہ تمہارے ذہنوں میں بہار آ جائے کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے کہ جینا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے جینا ہے. کیوں؟ دولت بہت پیاری ہے، مال بہت پیارا ہے، گھر بہت پیارا ہے، جائیداد بہت پیاری ہے، گاڑی بنگلہ ہر چیز پیاری ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ جو پیاری ہے وہ ہے زندگی. جب زندگی خطرے میں آ جائے تو مال لگا دیتے ہیں، بیماری آ جائے گھر بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال تھوڑا پیارا تھا، زندگی زیادہ پیاری ہے. تو جو شے زیادہ پیاری ہو تھوڑی شے اس پر قربان، میں اصول بتا رہا ہوں، تھوڑی شے اس پر قربان کر دی جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جینا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے جینا ہے. دلیل یہ ہے کہ ہر شے سے زیادہ پیاری زندگی ہے، لیکن زندگی سے زیادہ پیاری حسینیت ہے. جو ہے میرا ہاں، زندگی سے زیادہ پیاری شے اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، کربلا ہے، حسینیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جینا ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جینا ہمیں ملا ہی نہیں جب تک حسینیت کی مہر نہیں لگی. وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، لیکن کس کے صدقے میں خلق کیا؟ دنیا بھول گئی. یہ تو جانتی ہے کہ خالق وہ ہے،
اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ بھئی کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ آپ نے تو پہچان لیا ہے نا، میں نے نہیں پہچانا۔ ابھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہاتھ میرا ہے، ٹھیک ہے، میرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں، گاڑی میری ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں، میری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں گا، بھئی یہ ہاتھ میرا ہے، ٹھیک ہے، زبان میری ہے، آنکھ میری ہے، آپ کی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ہے، میری اپنی ہے، کان میرے ہیں، سر میرا ہے، پاؤں میرے ہیں، یہ باہر سے، اندر سے دماغ میرا ہے، جگر میرا ہے، دل میرا ہے، تو یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ اے غیور اور معرفت والا مجمع، میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہاں ہوں؟ بھائی میں نے اندر باہر سامنے رکھ دیا، تمام چیزیں میری ہیں، تو میں کہاں ہوں؟ دیکھو ہاتھ ہے، میرا تھا اس لیے کہ یہ ہاتھ چلا بھی جائے تو میں ہوں۔ تو فرمایا فقد عرف نفس فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ بھائی تو اپنے کو نہیں دیکھ سکتا تو رب کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کا نام میں ہے؟ تو جب میں جس شے کا مالک میری ذات، میں اس کو نہیں دیکھ سکا، مان رہا ہوں میں ہوں، لیکن دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو جو ہمارا ہی بھی خالق ہے۔ اگر ذہین شاگرد بیٹھے ہوں تو آج مجھ سے ضرور پوچھ لیتے کہ مولانا کل کی 3 چیزیں ادھوری رہ گئی، مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں ذہنوں کو متوجہ کریں، سماعتوں کو متوجہ کریں، ہر بات پر نظر رکھیں، اس لیے کہ منبر علم پہ بیٹھ کر میں 30 عشر محرم کی مثال کے طور پر پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر مجلس کے لیے مجھے 100 بار سوچنا ہوتا ہے، پھر کتاب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر کل میں نے ایک جملہ کہا، اگر یاد ہے کہ جب بولو پہلے تولو، تو آپ نے کہا مولانا کوئی ترازو ہے؟ میں نے کہا ہاں، ترازو انصاف کا، عدل کا، سینس کا، لوجک کا، عقل کا، دماغ کا، ضمیر کا، غیرت کا ترازو ہمارے پاس ہے کہ جب بولنے لگو پہلے دیکھو کہ اس بولنے سے کسی دل کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس بولنے سے دل آزاری تو نہیں ہوگی، اس بولنے سے تفرقہ تو نہیں پڑے گا، اس بولنے سے انتشار تو نہیں ہوگا، اس بولنے سے الزام تو نہیں ہوگا، اس بولنے سے غیبت تو نہیں ہوگی، اس بولنے سے توجہ ہے میرے محترم، فوش کلامی تو نہیں ہوگی۔ فرمایا سنو، جب تولو گے اور پھر بولو گے تو جب دیکھو گے کہ غیبت حرام ہے، یہ گناہ ہے، فوش کلامی مومن کو زیب نہیں دیتی، انتشار ڈھیلنا منافق کا کام ہے، اس لیے کہ ہم دلوں کو توڑنے والے نہیں، ہم دلوں کو جوڑنے والے، ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، چونکہ علی کی رعیت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم، جب تو نے تولا، تو نے دیکھا کہ یہ میری بات فائدے مند نہیں، نقصان دہ ہے، میرے مولا کا حکم ہے کہ یہاں خاموش ہو جاؤ، اب تیرا خاموش ہو جانا سب تو ہو عبادت، اس مومن کا خاموش رہنا اب عبادت میں بدل جاتا ہے۔ پھر نماز پڑھنا وہ ایکشن
ایکشن عبادت اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے، تقریریں کرنا اور ہے۔ فرمایا اب تیرا خاموش رہنا بھی کیوں؟ اس لیے کہ تو نے سوچا کہ اب مولا کا حکم ہے خاموش ہو جاؤ۔ تو ریت وہ ہے کہ جہاں مولا کہیں خاموش ہو جاؤ وہاں خاموش ہونا عبادت ہے، جہاں کہیں مولا بولو وہاں بولنا عبادت ہے، جہاں مولا کہیں رک جاؤ رکنا عبادت ہے، جہاں مولا کہیں چلو چلنا عبادت ہے۔ ایک اور نفیس مثال دے دوں لیکن ذہین آگاہ معرفت والے لوگوں کے لیے کہ میں نے آپ سے سوال کیا میرے محترم کہ جب ہاتھ میرا دائیں گیا بائیں گیا، کتنی دفعہ اوپر گیا نیچے گیا، اس ہاتھ نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ مولانا میں آپ کا ہاتھ ہوں لیکن بتاؤ تو صحیح دائیں کیوں جاؤں، بائیں کیوں جاؤں، اوپر کیوں جاؤں، نیچے کیوں جاؤں؟ چونکہ یہ جانتا ہے میں سردار ہوں، یہ ریت ہے۔ پھر یہ نہ پوچھو مولا نے کیوں کہا رک جاؤ۔ ہے کہ وہ مولا ہے اور میں غلام ہوں، تو پھر یہ بات کیا ہے کہ یہاں رکنے کا مولا نے کیوں کہا، یہاں اٹھنے کا مولا نے کیوں کہا، یہاں بلایا کس لیے؟ نہیں میرے محترم، پھر فرض ہے کہ جس طرح ہاتھ بغیر کسی لوجک اور ریزن کے جو میری منشا ہے کرتا جا رہا ہے، تو اگر مولا کی مولائیت پر یقین ہے پھر نہ ریزن تلاش کر، نہ لوجک تلاش کر، نہ دلیل مانگ۔ دلیل یہ ہے کہ وہ مولا ہے، معصوم ہے، جو کہہ رہا ہے ہماری تابعداری کرنا فرض ہے۔ تو اس سردار کی ریت ہے، ایک بہت بڑا مجرب نسخہ، بہت عالی شان ترین گفٹ اور ہدیہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ریت زین العابدین بیٹھے ہو، میں نے پہلے صلوات بھیجیے محمد، کہ اگر آج میں یہ کہوں کہ ہمارے وہ سردار ہیں، ہمارے وہ امام ہیں جو ناموں سے کم اور صفات سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، صفات سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو تعارف ہوتا ہے، توجہ ہے میرے محترم، ہمارے بچوں سے پوچھے چوتھے امام کا نام کیا ہے، کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے مولا کا نام زین العابدین نہیں، میرے مولا کا نام زین العابدین نہیں، میرے مولا کا نام ہے علی، میرے مولا کا نام ہے علی، اور میرے مولا حسین کے بیٹے ہیں نا۔ تو یہ اتنا پیارا، میں نے کہہ رہا بھائی، مولا نے کہا کہ خدا مجھے جتنے بیٹے عطا کرتا میں ہر ایک کا نام علی تجویز کرتا۔ آگے لقب ہے، کوئی اکبر ہے، کوئی اصغر ہے، لیکن نام علی ہے۔ دنیا کیوں کہتی ہے زین العابدین؟ اس لیے کہ اتنی بہترین اللہ کی عبادتیں کی کہ دنیا کو کہنا پڑا یہ زین العابدین ہے۔ اتنے سجدے کیے، دنیا کو کہنا پڑا یہ سید الساجدین ہیں۔ بھائی یہ صفات ہیں جو دیکھ رہے ہو، کوئی اللہ کی رضا میں اتنا ڈھلا ہے کہ وہ رضا بن گیا، کوئی سچا اتنا ہے کہ اسے صادق کہتے ہیں، کسی کی ہیبت اتنی ہے کہ وہ عسکری کہلاتا ہے، کسی کی ہدایت کے اتنے چرچے ہیں وہ مہدی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوئی صبر میں اتنا ضبط کرتا ہے کہ کاظم بن جاتا ہے، کوئی علوم کو اتنا بکھیرتا
کہ باغی بن جاتا ہے، اور جو ہے میرے محترم کوئی اتنا چنا جاتا ہے کہ مجتبی کہلاتا ہے، کوئی ایثار کی اس منزل پہ ہے کہ سید الشہداء بن جاتا ہے، کوئی ایسا انتخاب ہے کہ مرتضی کہلاتا ہے۔ تو میرے محترم اول سے آخر تک یہ کردار ہی کردار ہیں، صفات ہی صفات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ 3 جملے میں نے یاد دلا کر ایک ایک جملے کا اضافہ کر کے تمہارے دلوں کے اندر ایک نئی شمع روشن کر دی۔ جینا مقصد نہیں، مقصد کے لیے جینا ہے۔ آنا مقصد نہیں، مقصد کے لیے آنا ہے۔ سیکھ کے جائیں، جھولیاں بھر کے جائیں، کردار سازی کریں، تزکیہ نفس ہو۔ بہت سارے جملے، 9 پرنسپل اور اصول جس کے ایک ایک اصول پر آپ زندگی کو ترقی کی راہوں پہ لا جا سکتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں اور ذہین بن کر، آگاہ بن کر، اپنے دلوں کے دریچے کھول کر، سماعتوں کو بیدار کر کے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس منبر علم پہ بیٹھ کر جو بیان ہوگا یا قرآن سے ہوگا یا وارثان قرآن سے ہوگا، ذمہ داری سے ہوگا۔ اور میرے مولا کی ایک نصیحت اور وصیت یاد ہے، فرمایا کبھی زبان سے بات نہ کرو۔ کل میں نے کہا کہ انسان کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں، میرے مولا کا قول ہے فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوٌ تَحْتَ لِسَانِهِ۔ یہ اصول ہیں جو عصمت کی زبان سے ہمیں ملے۔ کہا کسی انسان کو پہچاننا ہے، لیول کیا ہے، بصیرت کیا ہے، تدبر کیا ہے، فہم و فراست کیا ہے، فرمایا وہ اس چھوٹی سی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ لیکن ایک میرے مولا نے فرمایا، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں کمال ذمہ داری سے اس پر عمل کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو بات کرو وہ زبان سے نہ کرو۔ کیوں؟ زبان کی بات کانوں تک رہتی ہے۔ اب سنیں جملہ میرے مولا کا، زبان سے جو بات کرو گے وہ کان تک ہوگی۔ آپ پریشان اس لیے ہو گئے کہ مولانا زبان سے کر بھی رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں۔ میں اس فلسفے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا اذا خرجت من القلب وقعت من القلب فی القلب، اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب۔ فرمایا زبان سے نکلی ہوئی بات کانوں کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن مومن وہ ہے جس کی بات دل سے نکلے اور مومن کے دل میں اتر جائے۔ فرمایا زبان سے نکالو گے کانوں تک رہے گی، دل سے نکالو گے دل میں اترے گی۔ مولا یہ کیا ہے؟ یہ جس فرضی بات ہے، ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، دل سے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ مقصد دل سے یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو، پہلے خود عمل کرو، عمل کرنے کے بعد دوسرے کو بتاؤ، پھر بات بھی اثر ہے، پھر منبر کا حق بھی ادا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ العلم بدون العمل وبال۔ یہ نہ سمجھنے کہ فقط منبر پہ بیٹھ جانا کافی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر علم اور عزت مل گئی ہے تو یاد رکھنا اس علم کے ساتھ اگر عمل نہیں، تزکیہ نفس نہیں، کردار نہیں، علم اور عمل میں تضاد ہے، تو میرے مولا باب مدینۃ العلم نے فرمایا العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ فرمایا علم بغیر عمل کے تیرے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی کا راستہ بن جاتا ہے۔ پھر اصول دے دیا میں نے کہ علم عمل کے بغیر بے فائدہ ہے۔ مت کہو کہ یہ عالم ہے، کیوں؟ علم اور عمل، توجہ ہے میرے محترم؟ ہاں، علم ہی نہیں،
جب عمل نہ ہو. یہ ایسے مقولے کہتے ہیں بڑا عالم ہے بڑا عالم ہے. فرمایا نہیں، دیکھو اگر علم کے مطابق عمل موجود ہے، دوسروں کو عاجزی کا درس دے رہا ہے، اگر خود متکبر ہے، فرمایا عالم نہیں. میرے مولا سے ایک نے سوال کیا، خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، آپ کی نہیں، منبر کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں. یا علی اتنا فرمائیے کہ جاہل کون ہے؟ جاہل کون ہے؟ میں جس سے پوچھوں گا وہ جواب اور دے گا، لیکن علی نے منبر سنونی کے مالک نے جواب اور دیا. میں آپ سے پوچھوں گا جاہل کون ہے؟ کہیں گے مولانا جس کے پاس علم نہیں. جاہل کون ہے؟ جو پڑھا نہیں. جاہل کون ہے؟ جس کے پاس نالج نہیں، کوالیفیکیشن نہیں. لیکن مولا سے جب پوچھا گیا، فرمایا جتنا بھی اس کے پاس علم ہو، لیکن یاد رکھنا، من قالا انا عالم فہو جاہل، جس نے یہ دعویٰ کر دیا تکبر میں آ کر کہ میں بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا وہ جاہل ہے. من قالا انا عالم فہو جاہل. کیوں مولا؟ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ علم ہمیشہ عاجزی دیتا ہے. یہ تکبر بتا رہا ہے، عالم نہیں، جاہل ہے. توجہ میرے محترم، میرے مولا نے مثال دے کر ہمارے ضمیروں کو جھجوڑ دیا. کہا باغات کے اندر جاؤ، باغات میں جو میوہ دار پھل ہوگا، جس پر بہت پھل لگا ہوگا، اس کی شاخیں وزن سے زمین میں جھکتی چلی جائے گی، اور جس پر نہیں ہوگا وہ اوپر نکلتا جائے گا. فرمایا عالم کو دیکھ لینا، اگر اس میں جھکاؤ کی عاجزی ہے، سمجھ لینا ظرف میں علمیت ہے، اور اگر تکبر ہے، غرور ہے، سمجھ لینا بس ایسے ہی ہے جیسے کتابیں لاد دیں کسی پر، کیونکہ علم عمل کی دعوت دیتا ہے. اور ہم وہ ہیں میرے محترم جن کے پاس کربلا ہے، جو عاجزی اور قربانیوں کا مرکز ہے. ہم وہ ہیں جن کے پاس نجف اشرف ہے، جو علم کا در ہے. ہم وہ ہیں جہاں قاضمین ہے، جہاں مشہد مقدس ہے، اور دنیا آخرت میں جنت تلاش کرتی ہے. باخدا منبر علم پر قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اتنی دیر اہل بیت کے در پہ نہیں ہے کہ آخرت تک تمہیں جنت کا انتظار کروائے. میں ہو کر آیا ہوں، جاؤ کربلا. زبان سے کہو گے مولانا آخرت دور ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں جنت عطا کی ہے. کیونکہ جنت وہ ہے جہاں سکون آ جائے، جنت وہ ہے جہاں اطمینان آ جائے، جنت وہ ہے جہاں طمانینیت کی منزل پر فائز ہو جائے. بتا مومن کربلا سے بڑا مقام سکون تلاش کر، کربلا سے بڑی کوئی جگہ اطمینان تلاش کر. اگر نہیں ہے قرۂ ارض پہ تو پھر کہنے دے کہ مومن تجھے تو مولا کے در سے یہاں جنت مل گئی ہے. اور کیا سمجھتا ہے دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگی، اور بہت گناہگار تھا. کتنی دیر لگی حسین کے در پر. اس دلیلوں کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو اس کو شک دور کرنا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے حسین کتنا لجپال اور کس ماں زہرا کا بیٹا ہے حسین. دیکھو میں نے کہا وقت جلدی گزر رہا ہے. دیکھو 3 راتیں گزری، آج چوتھی محرم کی رات آ گئی. سال کی انتظار کے بعد ہمیں یہ عشرہ نصیب ہوتا ہے کہ ہم جی بھر کے علی کی بیٹیوں کو پرسہ دے سکے، ہم جی بھر کے حسین کا ماتم کر سکے، ہم جی بھر کے مظلوم کی حمایت کا اعلان کر سکیں. عزادارو خوش قسمت ہو کہ تمہیں حسین کے غم کی دولت مل گئی ہے. یہ سیدہ کی دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے محترم. یہ اپنی ماں کو دعائیں دو جنہوں نے تمہیں غم حسین گھٹی میں عطا کیا ہے. لوریاں دیتی تھی تو کہتی تھی کہو یا حسین یا حسین. بچوں کو جب لوریاں دیتے ہیں علی و حسین کی دیتے ہیں. عزادارو آؤ، غربت کا میدان عظیم نظر آ رہا ہے. حسین غریب ہو گیا، علی اکبر کا بابا.
علی کی بیٹیاں ساتھ ہیں، کہاں مدینے میں امن کی پلیاں، کہاں جنگل و بیابانوں کا سفر۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ رو کے ایک جملہ کہتے تھے، دل ہل جاتا تھا، کہتے ہو تم تو بازار و دربار پڑھتے ہو، میں تو اتنا سوچتا رہتا ہوں کہ مدینے سے اونٹوں پہ سوار ہو کر علی کی بیٹیوں نے سفر کیسے کیا ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں میرے بھائی، جو گھر میں چلنے کی عادی نہ تھی، منزل بمنزل عزادار و سفر ہو رہا ہے، منزل بمنزل کاروان حسینیت چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دم فوجی جو میرے مولا کے صحابی تھے، کہا مولا کوئی جھنڈ نظر آ رہا ہے، کوئی جھنڈ نظر آ رہا ہے۔ مولا نے نگاہ کی، فرمایا کوئی فوج کا لشکر آ رہا ہے، فوج کا لشکر۔ جب نامحرموں کا لشکر نظر آنے کی بات ہوئی نا، فوراً عباس نے کہا خیمے لگاؤ، علی کی بیٹیاں اندر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کوئی نامحرم کا قافلہ آ رہا ہے۔ عباس تیری وفا پہ قربان ہو جاؤں، میں ہر وقت مولا کو سلام کرتا رہتا ہوں، غازی تیرے وفا علم کے سہارے ہی تو زینب کربلا میں آئی تھی نا۔ کہا آ رہا ہے، بیٹھ گئے، آ گیا۔ کون تھا؟ یہ ہر کا لشکر تھا، ہر کا لشکر تھا عزادارو۔ جب ہر آیا نا، 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ اس نے آ کر جب مولا کو سلام کیا، حسین ہے زہرا کا بیٹا، رونے والوں یہ ہیں مصائب حسین کی کریمی کے۔ میرے مولا نے فرمایا عباس جی آقا، علی اکبر جی بابا، قاسم جی میرا چچا، جان قربان ہو۔ کہا عباس جلدی کرو، یہ ہمارے مہمان آئے ہیں نا، مجھے پیاسے نظر آ رہے ہیں، مجھے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ قربان اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ محرم کی راتیں ہیں، میں کہتا ہوں مصائب کا انتظار نہ کیا کرو، یہ نہ سوچا کرو گلاسکو میں ذہن لائے کے کرو ہم تم کربلا میں ہو، تم حسین کو پرسہ دینے کے لیے عزادار ہو، عزادار ہو۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب کہا نا ان کو پانی پلا دو، مشکیزوں کے دہنے کھل گئے، کوئی ہر کو پانی پلا رہا ہے، کوئی فوج کو پانی پلا رہا ہے۔ حسین تیرے کرم پہ کائنات قربان ہو۔ جب ہر نے پانی پی لیا لشکر نے، میرے مولا نے فرمایا عباس ان کی سواریاں بھی پیاسی نظر آتی ہے، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ میرے مولا نے پانی پلایا۔ بس یہ پانی نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں یہ حوض کوثر سے حسین نے جام کوثر پلا دیا۔ بس ایک وقت آیا عزادارو، میرے مولا کے خطبے نے اثر کیا۔ خور بہت بہادر خاندان کا بہادر سپاہی سالار تھا، لیکن جب 10ویں آئی ہے نا میرے محترم، خور کا دل کانپ رہا ہے۔ کبھی گھوڑے کو جولان دیتا ادھر جاتا ہے، کبھی گھوڑے کو جولان دیتا ادھر جاتا ہے۔ بیٹے نے پوچھا، بھائی نے پوچھا بابا کیا ہو گیا، بھائی کیا ہوا؟ کہا میرے قریب آؤ۔ تھوڑا بھائی کو لے کر کہاں گیا؟ جہاں میرے مولا مظلوم کے خیمے تھے۔ کہا اب ذرا کان لگا کے سنو نا، پھر پوچھو ہر تیرا بدن کام کیوں رہا ہے؟ جب سنا نا، اندر سے سکینہ کی آواز آ رہی تھی، نانا دنیا کی سواریاں پانی پی رہی ہے، حیوان پانی پی رہے ہیں، زینب پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھو۔ آؤ علی کی بیٹیاں آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ آج زینب شام میں نہیں، آج جہاں جہاں حسین کے ماتمدار ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، پرسہ لینے آئی ہے۔ بس جب ہر نے سنا عزادارو، بس ہر نے ٹھان لی اب وہی جانا ہے۔ چونکہ ہر کہتا ہے جب میں چلا تھا نا کوفے سے، ایک آواز آئی تھی، ہر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو میں کہاں گیا کہ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت دینے والا کون ہے؟ اب مجھے علم نہیں کہ یہ حسین کی ماں نے بشارت دی تھی یا علی نجف والے نے
بشارت دی تھی عزادارو ہر چلا ہے. جب ہر کو دیکھا نا، حسین ہے زہرا کا بیٹا اور زینب کبیر، ایک دم دیکھا کہ میرے در پر مہمان آ رہا ہے. دور سے دیکھا. تاریخ نے 2 جملے لکھے ہیں. پہلے لکھا کہ میرے مولا نے فرمایا عباس علی اکبر جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. حسین تیری قریمی پہ سلام ہو. حسین تیرے عزادار تیری قریمی کو سلام کرتے ہیں. کہا جاؤ میرے ہر کا استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے. عباس چلے، علی اکبر چلے، قاسم چلے. ہر نے یہ سمجھا کہ شاید چونکہ میں بڑا مجرم ہوں نا، یہ قمر بنی ہاشم کا جوان آ رہا ہے، کہیں مجھ سے جنگ نہ ہو جائے. یہ گھوڑے سے اترا، میری طرف دیکھنا بھائی، گھوڑے سے اترا، اس نے پگڑی اتاری، اس نے دونوں ہاتھوں کو قیدیوں کی طرح باندھا، ہاتھوں کو سر پہ رکھا، اور دوسری کتابوں نے لکھا ہے کربلا کی ریت پر گرا اور زمین ریت میں منہ چھپانا شروع کیا. اب جب حسین نے دیکھا میرا مہمان قیدی بن گیا ہے، حسین نے کرسی چھوڑ دی. حسین بھی چلے. جب حسین چلے اور آگے بڑھا، ہر نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. زینب کے ویر نے ہر کے شانوں سے پکڑا، کہا ہر آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. ہر نے ایک عجیب جملہ کہا مولا میں شرمندہ ہوں، جب میں نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو مجھے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی. میں نے زینب کو رلایا، میری بخشش نہیں ہو سکتی. حالی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں. بھائی ہر آیا. ماؤں کے لیے ایک جملہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آؤ رونے کی تیاری کرو. جب خیموں میں پتا چلا کہ ہر آیا ہے، کچھ بچے نکلے ہیں. ایک بچہ رو کے کہتا ہے ماموں ہر ہمارا سلام ہو. کچھ بچے آئے، کہا چچا سلام ہو. لیکن ایک بچے نے ایسا جملہ کہا، ہر کہتا ہے میں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. کون سا؟ کہا ہر اس وقت آئے ہو جب ہم غریب ہو گئے، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن ہمارے اصغر کے لیے پانی نہیں. اجرکم علی اللہ. یہ حق ہے ماتم جو آزادارو، آج شرم کر کے نہ رو. 4 محرم کی رات ہے، ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. آؤ پرسے کا ماحول بنے. 4 محرم کی رات ہے. بس بھائی ہر نے اجازت لی. تاریخ نے لکھا ہے 1000 سے زیادہ یزیدیوں کو فنار کیا. فنار کرنے کے بعد بس ہر پر تیروں کی بارش ہوئی. ایک تیر ہر کی پیشانی میں لگا، پھر ہر کے گھوڑے کے پاؤں کاٹے گئے. ہر زمین پر آیا. بس زمین پر آیا نا، کہا مولا میرا آخری سلام ہو. توجہ میرے محترم مسائل سننے آئے ہو. کہا مولا میرا آخری سلام ہو. حسین میدان مقتل گاہ پہ دوڑے گئے، ہر کا سر اپنی گود میں رکھا. اب مسائل کی تیاری کرنا بھائی. جب ہر کا سر حسین زینب کے ویر نے گود میں رکھا نا، دیکھا ایک تیر ہر کی پیشانی میں لگا ہے. خون کا فوارہ جاری ہے، خون کا فوارہ جاری ہے. ہر نے ایک رو کے جملہ کہا زینب کا ویر اتنا بتا دے زہرا راضی ہوئی ہے یا نہیں؟ اجرکم علی اللہ. کہا حسین اتنا بتا دے علی کی بیٹیاں مجھ پہ راضی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ اب حسین نے کیسے تصدیق کی؟ حسین نے جیب سے رومال نکالا، رومال نکال کر کہا تو نے پوچھا میری ماں زہرا راضی ہوئی ہے نہیں؟ میری ماں نے رومال دیا تھا کہ جب ہر کے سر سے خون نہ رکے تو زہرا کا رومال باندھنا. کہنا ہم بڑے لجپال ہیں، ہم بڑے لجپال ہیں. اجازت ہے 2 جملے مصائب کے پڑھ دو. اجازت ہے 2 جملے مصائب کے پڑھ دو. میں اگر میری طاقت نہ ہوئی میں رک جاؤں گا، لیکن 2 جملے اجازت دو. کہتے ہیں ہر چلا گیا. میں بسم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے. کہتے ہیں جب ہر چلا گیا، ہر کی لاش حسین مقتل گاہ میں لے آئے. جملہ سخت ہے. جب عصر ڈھل گئی، شام ڈھل گئی، عمر ابن سعد نے حکم دیا گھوڑے تیار کرو، گھوڑے تیار کرو. کیوں؟ کہا لاشوں کو پامال کرنا ہے.
تاریخ نے لکھا صاحب معادی سکتین نے 10 ملعون گھوڑے لے کر آئے شہداء کی لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. عزاداروں جب گھوڑے تیار ہوئے نا، ہر کے خاندان کے لوگ آئے، کہا عمر ابن سعد یہ بے وارث نہیں، ہر بے وارث نہیں، ہم عربوں کی غیرت ہے، ہم ہر کی لاش پامال ہم نہیں ہونے دیں گے. کہا ہر کی لاش اٹھا لو. ہر کی لاش اٹھ گئی عزاداروں. پھر مسلم بن اوسجا کے آ گئے، پھر حبیب ابن مظاہر کے آ گئے. اور عزاداروں معاف کرنا، لاشیں اٹھتی گئی. 2 لاشیں تاریخ نے لکھا ہے، 2 لاشیں رہ گئی. ایک زہرا کا بیٹا، ایک زہرا کا بیٹا، ایک لباب کا بیٹا. جب 2 لاشیں رہ گئی نا، اب زینب نے نانے کو بلایا، پھر بابے کو بلایا. کہا نانا ہر کے وارث آئے، حبیب ابن مظاہر کے آئے. اوے نانا حسین کا کوئی وارث نہیں، اوے نانا علی اصغر کا کوئی وارث نہیں. ایک جملہ اور کہوں گا بھائی، ایک جملہ اور کہوں گا. ایک جملہ چونکہ آپ نے کہا مولانا مصائب کا ایک اور جملہ پڑھ دیں. 2 جگہ پر میں نے دیکھا زینب نے مدینے کو منہ کر کے دعا پڑھا. ایک جب حسین کا کوئی وارث نہیں آیا نا اور گھوڑے دوڑنے لگے، کہا نانا نانا ہر ایک کے وارث آئے، میں زینب اکیلی ہوں، میرے حسین کا کوئی وارث نہیں آیا. اور دوسری دفعہ کب؟ جب دربار میں ملعون نے پوچھا نا کہ جو شریکت الحسین زینب وہ مر گئی ہے، وہ مر گئی ہے یا دربار میں آئی ہے. توجہ مصائب سننے والوں جوانوں، کوئی مر نہ جائے، مجھے جملہ کہنے دیجئے. تو یہ ملعون کہتا ہے کہ اس فضا کے پیچھے جو سر چھپا کے کھڑی ہے